آج سے قریباً 24 سال پہلے کی بات ہے. مجھے جب بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے بے اختیار رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے تو کچھ نوجوان میرے پاس انہوں نے کہا جی حضرت ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی کریں. انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک کم عمر دوست ہے تو وہ ایک آوارہ اور بدچلن عورت کے پیچھے لگ گیا ہے اور اس کے ساتھ اس نے ناجائز تعلقات قائم کر لیے ہیں. نعوذ باللہ استغفر اللہ تعالی. تو آپ سے ملانا چاہتے ہیں. لیکن ایک اور اس کا پرابلم یہ ہے کہ ہم اسے کئی علماء کئی بزرگوں کے پاس لے کے گئے ہیں تو جب بھی وہ اس سے کوئی ناصحانہ گفتگو کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا جملہ کہتا ہے کہ اس جملے کو سن کر کئی علماء نے اس پر کفر کا فتویٰ بھی عائد کر دیا ہے اور وہ اسے بھگا دیتے ہیں. تو ہم بڑے پریشان ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا بھائی ہے, اللہ تعالیٰ اسے کسی طریقے سے بچا لیں. تو میں نے کہا بھائی اتنا خطرناک مجرم آپ میرے پاس لا رہے ہیں. کہتے ہیں آپ مہربانی آپ کی. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ملتے ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ میرے سامنے آئے. آپ یقین کریں کہ جب اس نوجوان کو میں نے دیکھا تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. اس نوجوان کی عمر قریباً 15 سال بمشکل ہوگی. استغفر اللہ تبارک و تعالی. ہم لوگ ایسے بیٹھ گئے کہ اب بات سٹارٹ کیسے کریں. تو میں نے غائبانہ طریقے سے کچھ ناصحانہ انداز سے باتیں شروع کر دیں, یعنی ڈائریکٹ اس کو نہ کہا, حلال و حرام اس قسم کی کچھ باتیں شروع کر دیں. تو سر اٹھا کے کہنے لگا سیدھا سیدھا مجھ سے بات کریں کہ آپ یہ مجھے سنا رہے ہیں. میں حیران ہوا کہ بڑا دلیر ہے بھئی یہ بچہ. تو میں ہنس پڑا. تھوڑا سا مسکراہٹ ہوئی ہلکی سی, بس پھیکی سی مسکراہٹ تھی. تو کیا مسکراتا اس کام پہ. تو ہلکی سی مسکراہٹ سے میں نے اسے دیکھا تو اس نے میری بات سننے کے بغیر ہی مجھے اس نے کہا کہ جاؤ اپنے رب نو کہو جیڑی میری تون پننی ہے پن لوے. اللہ اکبر استغفر اللہ نعوذ باللہ. بندہ یار انسان کتنا چھوٹا اور کیسی کیسی باتیں انسان کر دیتا ہے. یعنی اپنی اللہ سے کہو کہ جو اس نے میرا کرنا کر لے, میری گردن جو توڑنی ہے توڑ لے. تو اس کی بات سن کر یقین کریں مجھے تو لگا میرے نیچے سے زمین نکل گئی. اچھا اتنی تکلیف, اتنا دکھ بھی ہوا, غصہ بھی بڑا آیا. اور مجھے اب یقین ہو گیا کہ اس شخص پر جو علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا وہ ویسے ہی نہیں لگایا. لیکن مجھے محسوس ہوا کہ شاید یہ مریض اور طرح کا, اس کا علاج بھی کسی اور طریقے سے ہو. تو میں نے اس سے ایک دو باتیں پوچھی. میں نے کہا یار میں تم سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. کہتا جی کریں. تو میں نے کہا آپ اس قسم کے کام میں کیوں ملوث ہو گئے ہیں, کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. کہنے لگا جی مجھے اس سے محبت ہے, میں اس کام سے پیچھے نہیں ہو سکتا. بڑی دلیری سے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا مجھے آپ سے ایک دو باتیں پوچھنی ہیں اگر آپ اجازت دیں. کہتا پوچھیں. میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ کو تو اس خاتون سے محبت ہے تو کیا آپ سے بھی کوئی محبت کرتا ہے. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا کون. کہتا میری ماں. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کو آپ سے محبت ہے. کہتا میری نالائقیوں کی وجہ سے کئی بار میرے باپا نے مجھ پہ ڈنڈا جوتا اٹھایا تو ہر بار میری ماں سامنے آ گئی تو میری ماں مجھے بچاتی ہے. تو اس کا مجھے یقین ہو گیا کہ میری ماں مجھ سے محبت کرتی ہے, کہ میری خطا کو جاننے کے باوجود بھی وہ مجھے باپ کی مار سے بچاتی ہے. میں نے کہا سوال کا جواب تو تم نے دے دیا. اس کا مطلب ہے کہ جو تمہارے عیبوں پر مطلع ہونے کے باوجود تمہیں بچا رہی ہے, اس کا مطلب ہے اسے تم سے محبت ہے. تو میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, تمہارے اللہ کو بھی تم سے بڑی محبت ہے. کہتا آپ کو کیسے پتا. میں نے کہا وہ پتہ اسی طرح ہے کہ آپ اپنی لینگویج دیکھیں. کیا اس نے ابھی تک آپ کو اس جملے کے بدلے پکڑا ہے, کچھ کہا. کہتا جی ابھی تک تو کچھ نہیں کہا. تو میں نے کہا اس کی محبت کا ثبوت اور کیا مانگتے ہو. بس اتنی سی بات کی. تو کہتا جی اچھا جی میں جا رہا ہوں. لیکن اسے اور کوئی واضح نصیحت کی بات نہیں ہو سکی. بس اس طرح کی ہلکی سی بات کہہ کے تو چھوڑ دی. تو جب جانے لگا تو میں نے اسے پیچھے سے ایک بات کی. میں نے کہا بھائی تمہارا کنیکشن غلط ہے, ذرا کنیکشن سیدھا کر لو. بس اس قسم کا جملہ میں نے کر دیا. تو وہ میری طرف دیکھ کے کچھ تھوڑا سا مسکرایا, چلا گیا.
کچھ دنوں بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ مسجد میں آئے اور جب جماعت ہو جائے تو جماعت کے بعد وہ نماز پڑھ کے چلا جائے تو ملے نہ مجھ سے، مجھے دیکھ لیں لیکن ملے نہ۔ اچھا کچھ دن اور گزرے، ہماری جماعت میں شریک ہو گیا، تو نماز پڑھنے کے بعد مجھ سے ملا ایک دن، تو ہاتھ ملایا، مجھے کہنے لگا کہ جی مبارک ہو، میرا کنیکشن ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے اسے بٹھایا، اب بٹھا کے میں نے اسے پوچھا کہ بھئی یہ تبدیلی کیسے؟ اس نے کہا بس ایک ہی تبدیلی مجھے بدل گئی۔ میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا جب آپ نے کہا تھا نا کہ تیری باتوں کو جاننے کے باوجود تیری ماں تجھے تیرے باپ سے بچاتی ہے تو اس کو تم سے محبت ہے، تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے اتنی بے باکیاں اپنے اللہ کی اپنے پروردگار کی اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، مجھے یقین ہو گیا کہ میرے اللہ کو مجھ سے محبت ہے۔ تو میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں اور اللہ کے حضور صدق کے دل سے ارادہ کرتا ہوں کہ وہ میرا اللہ مجھے استقامت دے دے۔ تو میرے بھائیوں، اس معاشرے میں مجھے سننے والوں، میرا اب سب سے ایک چھوٹا سا پیغام ہے کہ آؤ اپنے کنیکشن درست کر لو۔